جو مذاکرات کی دعوت آئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ایک سیریس آپشن ہے یا کم ٹپنے والی کہانی اس سے کوئی نکلے گا نہیں؟ دیکھیے کاشف, سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں اور سیریس پولیٹیکل پارٹیز نیگوسیشن سے بھاگتی نہیں ہیں. آپ کے علم میں ہوگا جب چیف جسٹس صاحب جب یہ پٹیشن ہماری گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو نکالیے. تحریک انصاف واحد جماعت تھی جنہوں نے اپنے لیڈر کا ایک ریٹن سٹیٹمنٹ وہاں بنا کر ہم نے پیش کیا اور ہم دینے کے لیے تیار تھے, اور کسی پولیٹیکل پارٹی نے رسپانس نہیں دیا. ہم تیار تھے, ہم نے صرف اس کو کوالیفائی کیا. ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن مذاکرات آئین کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے. آپ کو زرداری صاحب یاد ہے نا, اب میں اس کے اوپر 2 مثالیں دینے لگا. زرداری صاحب جس دن تقریبات تھیں اسمبلی میں, انہوں نے کہا کہ یہ ہے وزیر اعظم جس کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی. یہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں, یہ چند دن پہلے کی بات ہے, اور کنڈیشنز کوئی نہیں ہے. وداؤٹ کنڈیشنز کم ٹو دی ٹیبل. از دیٹ اوکے فار یو کہ آپ کی کوئی پری کنڈیشن نہ ہو, آپ صرف میز پر جا کے بیٹھے اور گفتگو کا آغاز کریں؟ یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ دیکھیے اپنا کاشف جی, آج ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیے. آج سپریم کورٹ کے سامنے جو بحث ہوئی, موضوع کیا تھا؟ موضوع انتخابات تھے. موضوع تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ جس پہ عمل درآمد ہونا تھا, جس کی رپورٹس پیش ہوئی اور نان کمپلائنس تھی. نہ پیسہ منتقل ہوا, اور آپ نے خود فرما دیا کہ منسٹری آف ڈیفنس کی جو رپورٹ آئی انہوں نے سیکیورٹی پرسنالٹی کی اویلیبلٹی کے بارے میں کم اور ایک دن کے انتخابات پر زیادہ زور دیا. اب یہ سب چیزیں ہیں جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا, یہ سارے وہی پوائنٹس ہیں جو آپ بارہا آرگیو کر چکے ہو. کیا آپ کیس کو ری ایجوٹیٹ کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا آپ چیزوں کو ری اوپن کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ سب کچھ ہم نے سن کر ایک فیصلہ دے دیا ہے. فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. یہ تو بڑے کلیئرلی کہہ دیا, سب کو بتایا کہ فیصلہ ہو چکا ہے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا, اجاز الحسن صاحب نے بھی کہا. تو یہ تو اب اس سے تو پیچھے تو نہیں جایا جا سکتا. اب آگے راستہ کیسے نکالنا ہے شادی, مسئلہ یہ ہے. آپ کو لگتا ہے یہ آفر سیریس ہے, یا گورنمنٹ اگر آپ کے پاس آئے گی آر دے سیریس؟ جیسے میں نے کہا کہ گورنمنٹ اس وقت 2 صورتیں نا, یا تو بیٹھ کر اکتوبر 2 سے لے کر اب تک کوئی تاریخ کر لیں, یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ معاملہ اگلے سال اکتوبر تک جا سکتا ہے, اس لیے کوئی تاریخ لے لو. آپ پی ٹی آئی کدھر کھڑی ہے سارے میں؟ دیکھیے کاشف, گورنمنٹ سیریس ہے یا کتنی سیریس ہے میں اس کے بارے میں کبھی رائے نہیں دے سکتا, لیکن گورنمنٹ بہت کنفیوزڈ ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. دیکھیے اس وقت ان کی اپنی صفوں میں یکسوئی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان واضح طور پر کہہ چکے ہیں مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسلم لیگ نون جو ہے وہ میری مصدقہ انفارمیشن ہے ڈیوائیڈڈ ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی مذاکرات بالآخر میز پر بیٹھنا ہوگا, لیکن رانا ثناء اللہ جیسے حضرات بھی ہیں جو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آئین کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 14 مئی کو الیکشن ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی ایک انیشیٹو لے رہی ہے. سر یہ کہاں سے آیا؟ جیسے میں نے ابھی سنایا, میں نے سنا ہے کہ کس طرح صاف انکار ہو رہا تھا آج سے ہفتہ پہلے تک, بات چیت عمران خان سے نہیں ہو سکتی, سڈنلی ٹیمیں بن رہی ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں. واٹ ہیپن؟ یہ تو پولیٹیکلی پہلے شروع ہو گیا تھا آج سپریم کورٹ سے. واٹ از گوئنگ آن؟ آپ کی سیاست کیا سمجھاتی ہے, بتاتی ہے آپ کو؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کنفیوزڈ ہیں, یہ بند گلی میں پھنس چکے ہیں. ان کے جو ماہرین ہیں, اب دیکھیں نا, سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں اور سیاست بھی جانتے ہیں, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ بھئی آئین یہ کہہ رہا ہے, آئین کو پڑھو, آئین کو سمجھو. اعتزاز احسن صاحب ہیں, قانون دان بھی ہیں, سیاست دان بھی ہیں, دونوں پہلو سمجھتے ہیں. خواجہ طارق رحیم ہے, سیاست دان بھی ہیں اور قانون دان بھی ہیں. رضا ربانی جو ہے سیاست دان بھی ہیں, قانون دان بھی ہیں. وہ ذرا چلمن کے پیچھے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تھوڑے کم گو واقع ہوئے ہیں آج کل, وہ جی تھوڑے کم گو ہیں آج کل رضا ربانی سے. آج کل مجبور ہیں. دیکھیے مجبور ہیں اس لیے کہ وہ میرے خیال میں
दिल से जो खोसा साहब कह रहे हैं, जो एतजाज अहसन साहब कह रहे हैं, उससे इत्तफाक करते हैं, लेकिन मजबूरन के उन्होंने कहा तो है कि 90 दिन की कादरन जो है उससे कोई फरार अख्तियार नहीं कर सकता, लेकिन फिर क्योंकि जरदारी साहब का दबाव है और उन्होंने ऑब्वियसली उनके टिकट पर बैठे हैं तो मजबूरी है। सर वो तो एतजाज साहब ने भी वही टुक जाई बैठे हुए जैसे कहते हैं, जैसे कहते हैं जाई ली, कहते हैं मैं रजा रब्बानी नहीं हूं, मैं सारे तो जवाब दे के जाऊंगा। वो अब तो एतजाज उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि जब इन चीजों से वो बाला हो गए। सो तुसी उनको फौरन आपने बुजुर्ग करार दे दिया। एतजाज साहब को शायद ये बात को ज्यादा पसंद ना एक